हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु अंज़ला मिनस समाई माअन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यस्मऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आयत करीमा जो बीमारी लाइलाज होती है, जिसका इलाज ना डॉक्टर्स के पास हो, ऐसा मरीज़ जिसको किसी भी दवाई से शिफा ना मिलती हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर बहुत ही तासीर रखी है कि जिस्म की हर बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती है। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर मुतफ़र्रिक़ आयात नाजिल फरमाई हैं और हर आयत को अल्लाह ने मुख्तलिफ़ तासीर दी है। इसकी ताकत मुख्तलिफ है, इंसान जो है उस ताकत को समझ नहीं सकता। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से जब एक जहर जिसको सांप ने डस लिया था, उस बंदे पर सहाबा ने कुरान पढ़ा तो उसे शिफा हुई, तो आप अलैहिस्सलाम ने खुशी का इजहार फरमाया था और ख़ुद फरमाया कि कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि अल्लाह ने इसको मोमिनीन के लिए शिफा। अब मोमिनीन का लफ्ज़ क्यों बोला? वो तो काफिर था, उसको शिफा मिल गई थी। मोमिनीन इसलिए कहा कि जिसका यकीन होता है अल्लाह उसे शिफा दे देता है, जिसका यकीन नहीं होता तो उसे शिफा नहीं हासिल होती। अब काफिर भी अगर यकीन रखेगा कि मुझे इस कुरान पाक से शिफा मिलती है, तो काफिर को भी शिफा हो जाएगी। अब इंसान का यकीन मजबूत होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे पिछली आयत में फरमाया वमा अंज़लना अलैकल किताब, हमने नहीं उतारा इस किताब को। ये कुरान पाक का जिक्र किया कि मकसूद क्या है किताब के उतारने का, इल्ला लितुबय्यिना लहुम, ताकि आप खोल के बयान करें, यानी आप वाज़ेह चीज़ बयान कर दें। किनके लिए? अल्लज़ी उख्तलफ़ू फ़ी, जो लोग इख्तलाफ करते हैं, यानी इख्तलाफ किन चीज़ों में करते हैं? हलाल हराम में, अल्लाह की तौहीद में, नबी की रिसालत में। अब एक तो यह है कि सारे लोग कलमा पढ़ लें, का सारों की तशफ़ी आप नहीं कर सकते। सारों की तशफ़ी या उनकी जहन साजी नबी भी अल्लाह ने फरमाया कि आप नहीं कर सकते कि आपकी तबलीग और सारे कलमा पढ़ लें, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जिनका इख्तलाफ है, जो ज़हन में फतूर रखते हैं, आप उनके शकूक को दूर करें। आगे हदायत अगर उनके मुकद्दर में है तो उनको मिल जाएगी। तो कुरान आप उनके सामने बयान करें तो इख्तलाफू फ़ी, तो इख्तलाफ जो है वो जो उनके जहन में है वो ख़त्म हो जाए, ताकि वहुदम व रहमा, ये सीधा रास्ता बताने वाली किताब है, व रहमा, और ये अल्लाह ने रहमत बना के नाजिल की है, बख्शिश और सुकून का बाइस बनाई है। लिक़ौमी युमिनून, किन लोगों के लिए ये कुरान पाक हदायत और रहमत है? फरमाया जो युमिनून हैं, ईमान वाले हैं, जो यकीन रखते हैं, जिनका यकीन ही नहीं। आज मुसलमान कहता है जी मुझे कुरान से शिफा नहीं मिली, मैंने नमाज पढ़ी मुझे सुकून नहीं आया, मैं नमाज पढ़ी मुझे गुनाह से नहीं रोका नमाज ने, मैंने कुरान पाक पढ़ के दम करके पिया मुझे शिफा नहीं हुई, डॉक्टर की गोली से शिफा हो गई। क्यों? कि उस गोली पे यकीन था, टैबलेट पे, कुरान पे यकीन नहीं था। जब यकीन नहीं होगा तो अल्लाह की मदद भी हट जाएगी। तो अब अल्लाह ने जो लफ्ज़ उतारा, जो आयत उतारी, वो क्या है? जो शिफा वाली आयत है। और ऐसी आयत अगर आप इसको बारिश का पानी ले लें और बारिश के पानी पर इसको जो है आप पढ़ें, और किस तरतीब से पढ़ें वो अब मैं आपको बताता हूं, तो ये हर बीमारी को जिस्म से निकाल देगी, हर बीमारी को। अब वो आयत क्या है? वल्लाहु अंज़ल मिनस समाई माअन, वल्लाह, और अल्लाह कौन है? अंज़ल मिनस समा, जिसने उतारा आसमान से, माअन, पानी को, फ़अहया, ताकि फिर उससे जिंदा किया, बिहिल अर्ज़ा, जमीन के उस हिस्से को, बाद मौतिहा, जो पहले मर चुकी थी, बंजर हो चुकी थी। बंजर जमीन को जो है आपाशी की जो जमीन है, जो ज़रात की जमीन नहीं रही, उस जमीन को अल्लाह ने मुर्दा होने से दोबारा जिंदा किया इस पानी के साथ। आप खुद सोचिए कि जिस पानी से मुर्दा जमीन
بنجر زمین زندہ ہو سکتی ہے، وہ پانی کتنا بابرکت ہوگا۔ اور بنجر جسم، مردہ جسم، جو ایک حصہ مردہ ہو رہا ہے، دوسرا مردہ ہو رہا ہے، فالج گر رہا ہے کسی جگہ پہ، یا کوئی اور بیماری ہے، گردے فیل ہو گئے، یا ہارٹ کا مسئلہ ہے، یا جسم کے اندر کینسر پیدا ہو چکا ہے، یا کوئی رسولی گلٹی پیدا ہو چکی ہے، یا جسم کے اندر جو ہے کوئی اور بیماری، ڈپریشن کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، شوگر تک کوئی بھی مرض ہو، چونکہ یہ مرض جو ہے یہ جسم کو اندر سے مردہ کر دیتا ہے، اندر سے مارتا ہے، آہستہ آہستہ جسم وہاں سے مفلوج ہوتا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے ہر بیماری یہی کام کرتی ہے۔ اب اس آیت کو دیکھیے کہ آیت کو دیکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے بعد موتیہا فاحیا بہ الارض بعد موتیہا، میں نے اس کے بعد اس کو زندہ کیا، اس پانی کے بعد۔ تو یہ پانی کتنا شفا والا ہے۔ اب اس پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ خود اس بات پر شاہد ہیں اور دلائل دیتے ہیں کہ بارش کا پانی جو ہے وہ بڑے سے بڑے مرض کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ بارش کا پانی جو ہے وہ بڑے سے بڑی بیماریوں کو بھی جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ جو صحت مند آدمی بھی بارش کا پانی جمع کر کے پیے گا، صاف کر کے پی لے، تو وہ بندہ بیمار نہیں ہوگا، وہ کینسر میں مبتلا نہیں ہوگا، وہ بلڈ پریشر اس کا ہائی نہیں ہوگا، اس کے گردے فیل نہیں ہوں گے، اس کو اور جسمانی امراض۔ آپ آج سے پیچھے چلے جائیں، 100 سال پیچھے، 150 سال پیچھے، ہمارے جو لوگ ہوتے تھے اکثر وہ دیہاتوں میں رہتے تھے اور وہ بارش کے پانی کو استعمال کرتے تھے، چشموں کے پانی کو، اور وہ صحت مند ہوتے تھے، کھانا ایک دم ہضم ہو جاتا تھا۔ ابھی پہاڑی علاقوں میں آپ جائیں اور وہاں جا کر آپ جو ہے کھانا کھائیں ڈٹ کے، اس کے بعد آپ وہاں کا پانی پی لیں جو چشموں سے گرتا ہے نیچے، اور وہ ہوتا بارش کا پانی ہے، برف پگھلی، پہاڑوں سے پانی چلا، تو اب وہ پانی پیتے ہی ہضم ہو جاتا ہے ایک دم، کیونکہ اللہ نے اس پانی میں شفا رکھی ہے۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ جسم کا کوئی حصہ مفلوج ہو چکا ہے، فالج ہو چکا ہے، تو اب اس کا 2 طریقے ہیں اس کے استعمال کرنے کے۔ فرمایا کہ یہاں تو آیت کا ترجمہ آپ کو بتا دیا۔ دیکھیں آیت کو اللہ نے جو بیان فرمایا، آخری میں اللہ نے جو جملہ بولا وہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا میں نے اس پانی کو اتارا تاکہ اس سے مردہ زمین کو زندہ کروں، زندہ ہو گئی۔ اللہ نے کہا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو سننے والے ہیں۔ سنتا ہے، جو سنتا وہی ہے توجہ سے، جو توجہ کرتا ہے۔ تو اب جو توجہ کرے گا، غور و فکر کرے گا، سائنسدان تو رزلٹ نکال لیتے ہیں، مسلمان کا رزلٹ نہیں نکال سکتا۔ مسلمان جو ہے وہ آج ان پانیوں کو پیتا ہے جو منرل واٹر، کون سا جو بوتل میں بند کیا نہیں پتا، کس جگہ سے بند کیا۔ اچھا، اکثر جو فلٹر ہو کے پانی آتا ہے، جو اکثر فلٹریشن کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں، وہاں سے جو پانی گزرتا ہے وہ الیکٹرک ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اکثر گردے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اکثر شکایات یہ ملی، میں 100% نہیں کہتا، لیکن شکایات ایسی ملی کیونکہ اس میں الیکٹرک کا ایسا نظام ہے۔ اب یہ پانی جو ہم پیتے ہیں اکثر یہ بھی نقصان دہ ہے، جو واٹر کولر سے ہم پیتے ہیں۔ الیکٹرک جب اس میں شوائیں شامل ہو جاتی ہیں تو وہ جسم کو اندر سے نقصان دیتی ہیں۔ منرل واٹر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا اس پانی کے سامنے۔ زمزم کے بعد اگر کوئی سب سے بہترین پانی ہے تو وہ پانی بارش کا ہے، اور بارش کے پانی کو اللہ نے شفا والا بنایا ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ کو کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے، آپ مریض کو یہ آیت کریمہ، آیت نمبر 65 ہے، اور یہ سورہ نخل، آیت نمبر 65 سورہ نخل، یہ آپ بارش کا پانی اکٹھا کریں۔ اگر تھوڑا اکٹھا ہوا ہے تو آپ اس میں زمزم کا تھوڑا پانی ملا لیں، اگر وہ بھی تھوڑا ہے پانی تو آپ اس میں پھر کسی کنویں کا پانی ملا لیں، یا پھر کسی پہاڑی چشمے سے پانی لے آئیں تو اچھی بات ہے، ورنہ آخری یہ ہے کہ پھر جو پانی آتا ہے کوئی بھی واسا کا تو وہ صاف ستھرا پانی ملا لیں اس میں۔ اور بارش کا پانی زیادہ ہو تو 100% نتیجہ جلدی نکلے گا۔ آپ اس پہ یہ آیت کریمہ 70 بار دم کریں، اور دم کر کے جو ہے پوری آیت پوری مکمل دم کرنی ہے 70 بار، اور مریض کو یہ 11 دن تک پلاتے رہیں، روز دم کر کے 70 بار، مریض پہ ہی پھونکیں، پانی پہ ہی پھونکیں، اسے پلائیں بھی۔ اور بیری کے پتے لے کر کوٹ کر وہ تھوڑے سے بالٹی میں ڈالیں، اور یہ دم والا پانی اس بالٹی میں ڈالیں تھوڑا سا، اور مریض اس سے غسل بھی کر لے، 3-4 بار 11 دن میں غسل کرے، 11 دن لگاتار یہ پانی پیے، انشاءاللہ
چھوٹا موٹا مرض تو جڑ سے ختم ہو جائے گا، بڑا مرض کو یہ ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے جڑ سے، اس کے لیے زیادہ دن بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ دن بھی پی سکتے ہیں۔ اور صحت مند آدمی اگر یہ پیے گا، اس کے جسم میں کوئی بیماری بن رہی ہے یا جمع ہو رہی ہے ابھی ظاہر نہیں ہوئی، تو وہ اللہ تعالیٰ جڑ سے ختم کر دے گا اور اس کا جسم بالکل فریش ہو جائے گا۔ تو یہ آیت کریمہ بہترین شفا کا ذریعہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ مردہ حصے کو زندہ کرنے کے لیے جسم کے اللہ نے اس کو تیر بہادف بنایا ہے۔ اللہ نے زمین سے انسان کا جسم بنایا، اور زمین کو زندہ اس آیت میں اللہ نے کہا میں نے بارش کے پانی سے کیا ہے، تو زمین سے جو جسم بنا ہے وہ بھی زندہ اسی پانی سے ہوگا۔ اللہ نے اس پانی میں شفا رکھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔